لیکن ہاں ایک بات ضرور میں عرض کروں گا کہ بے شک جناب جعفر طیار علمدار تھے. داہنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، سر پر گرز لگا، لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. ہمیں معلوم ہے آپ یہاں رونے کے لیے آتے ہیں، گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ رات رونے کی رات ہے، یہ رات گریہ کرنے کی رات ہے، آنسو بہانے کی رات ہے. اس لیے کہ آپ یہاں فرش خاک پر بیٹھے ہیں. عزیزوں ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری حقیقت کیا، جنت کی شہزادیاں کربلا میں فرش خاک پر بیٹھی. عزیزوں یہ شام غریبہ ہے، اندھیرے میں مجلس ہو رہی ہے. آپ اجازت دیں تو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بے شک وہاں اندھیرے میں بیویاں بیٹھی تھیں، لیکن کچھ دیر تک روشنی تھی. آپ کو معلوم ہے یہ روشنی کس چیز کی تھی؟ کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا، کوئی شمع نہیں جل رہی تھی، خیمے جل رہے تھے. بے شک مولا علی نے سب سے پہلے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس جملے کو بار بار علی کے بیٹے نے کربلا میں دہرایا. کتنی بار حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کون شمار کر سکتا ہے؟ عزیزوں کون سی مصیبت تھی جو کربلا میں زہرا کے لال پر نہ پڑی؟ شہزادی زینب فرماتی ہیں پچھتائے گا وہ ظلم جو ہم پر. شب عاشور ہے، کل رات آپ نے آقا حسین کا ماتم کیا، خون کا پرسہ بھی پیش کیا، آنسو بھی بہائے، سینے پر ماتم بھی کیا، رات بھر علم میں بھی شریک رہے. عزیزوں آپ کو پتہ ہے یہ رات بھی بڑی قیامت کی رات تھی. بس یوں سمجھیں کل کی رات میں اور آج کی رات میں فرق یہ ہے کہ کل کی رات ام لیلہ بھی تھی، علی اکبر بھی تھے. کل کی رات ام فروہ بھی تھی، قاسم بھی تھے. کل کی رات ام رباب بھی تھی، علی اصغر بھی تھے. کل کی رات ام کلثوم بھی تھی، پردے کا محافظ بھائی عباس بھی تھا. کل کی رات زینب بھی تھی، حسین بھی تھے. لیکن ہائے شام غریبہ، ام لیلہ ہیں مگر علی اکبر نہیں ہیں، ام رباب ہیں گود خالی ہے، ام فروہ ہیں قاسم کی پامال لاش ہے، زینب ہیں حسین شہید ہو چکے ہیں. شب عاشور رات بھر حسین کے اصحاب عبادتوں میں مصروف رہے. صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین نے علی اکبر کو حکم دیا بیٹا علی اکبر اذان دو. علی اکبر نے آواز دی اللہ اکبر. اب عزیزوں اکبر نے اللہ اکبر کہا، قیامت ہو گئی. زینب کا دل گھبرانے لگا. شہزادے علی اکبر نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. بیویوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جیسے ہی شہزادے نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، فضہ دوڑتی ہوئی آئی. شہزادے اذان روک دیجئے. زینب بے ہوش ہو گئی. کیا کیا منظر پیش کیے جائیں.
یہ مصائب کی مجلس ہے، جتنا رونا ہے عزیزوں رو لیجئے۔ ہاں پھر یہی کربلا ہے، آقا حسین نماز پڑھ رہے ہیں، سعید و زہیر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آتے ہوئے تیروں کو روکتے جاتے ہیں۔ جب کوئی تیر آتا ہے، کبھی ہتھیلی بتیر کو روکا، کبھی کلائی بتیر کو روکا، کبھی بازو بتیر کو روکا، کبھی اچھل کے پیشانی بتیر کو روکا، کبھی سینے بتیر کو روکا، یہاں تک کہ حسین کی نماز تمام ہوئی۔ ایک جانب ایک صحابی گرا، دوسری جانب دوسرا صحابی گرا۔ حسین آگے بڑھے، ایک صحابی کے پاس پہنچے تو سوال کیا، آقا کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ عزیزوں یہ شام غریبہ میں سارے مصائب اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے دن بانٹ لیے ہیں، آج اون محمد کے مصائب، آج قاسم کے مصائب، آج علی اکبر کے مصائب، آج آقا عباس کے مصائب، لیکن شام غریبہ میں تھوڑا تھوڑا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے رونے کے لیے دن بانٹے ہیں، لیکن حسین نے تو ایک ہی دن میں سب کے لاشوں تھوڑا سا احساس ہو جائے، چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ہاں عزیزوں، حسین کے دونوں صحابی اس دنیا سے گزر گئے۔ اے سعید و زہیر، تم نے حسین کو نماز ظہر کے وقت نماز پڑھوا دی، ذرا وقت عصر بھی آ جاؤ۔ حسین سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، بدن تیروں سے چھلنے ہے، کوئی تیروں کو نکالنے والا نہیں ہے، کوئی زخموں کو صاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، انصار جاتے رہے، حسین لاشیں لاتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ حسین چاہنے والی بہن زینب کے بچوں کے لاشیں لے گیا۔ آن محمد، زینب نے بچوں کی لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سر کو سجدہ خالق میں رکھا، آواز دی، پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ عزیزوں، ابھی مجلس کے بعد شبیاں نکلیں گی اور مجلسوں میں بھی تابوت نکالے جاتے ہیں، احترام ہم پر لازم ہے، لیکن جب چومنے والے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں تو صحرے کے کچھ پھول گر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تابوت نکل جاتا ہے، مجمع کم ہو جاتا ہے، تو کچھ صاحبان احتیاط ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، فرش کے اوپر سے پھول چنتے ہیں، سرخ رنگ کے پھول، پھولوں کی پنکھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، آگے بڑھ کے لوگ چنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے جیسے آپ تابوت کے پھول چنتے ہیں، ایسے ہی حسین کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اللہ اکبر۔ خدا جانے ہم رہیں نہ رہیں، مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے۔ حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خالق قاسم کی لاش کے ٹکڑے حسین نہیں چن رہے، بلکہ آپ کو پتا ہے جناب قاسم پامال ہو گئے، لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، عباس و علی اکبر حسین کے ساتھ ہیں۔ حسین نے اپنی عبا بچھا دی ہے، کوئی ٹکڑا عباس سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا علی اکبر نے اٹھایا، کوئی ٹکڑا حسین نے اٹھایا، لالا کے ٹکڑے حسین کی عبا میں جمع کیے۔ حسین نے ایک گٹھری کی طرح قاسم کا لاشا اٹھایا۔ یہ بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ نہ محسوس کریں گی تو کون محسوس کرے گا؟ حسین لاشا لے کے آئے، لاشا لے کے آئے۔ دیکھیں عزیزوں، ہم سخت مصائب نہیں بڑھتے، لیکن ایک احساس آپ کو کرانا چاہتے ہیں۔ جب امام حسین کربلا میں کوئی لاشا لے کے آتے تھے نا، تو جو بی بی اس لاشے کی وارث ہوتی تھی، وہ لاشے کے قریب آ کے بیٹھتی تھی۔ عزیزوں، آپ کو پتا ہے ہوتا کیا تھا؟ اگر وہ وارث بی بی اس شہید کی ماں ہوتی تھی تو سرہانے آ کے بیٹھتی، اگر زوجہ ہوتی تھی تو پہلو میں آ کے بیٹھتی تھی، اگر بیٹی ہوتی تھی تو پایتی آ کے بیٹھتی تھی۔ اب میں آپ سے
کیا عرض کروں عزیزوں، حسین ایک گٹھری لے کے آئے جس پہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے تھے، لا کے وہ گٹھری خیمے میں رکھ دی۔ ہاں عزیزوں، روایتوں میں یہ تو ملتا ہے کہ ام فروہ آئیں، آگے قاسم کی اس لاش کے پاس بیٹھی۔ ارے میں کیسے بتاؤں کہ ام فروہ سرحانے آگے بیٹھی ہے پاس۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، عزیز بھی جاتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس نہر سے پانی بھر کے واپس آ رہے ہیں، حضرت عباس نہر سے پانی بھر کے واپس آ رہے ہیں، ہاتھ میں علم بھی ہے، نیزہ بھی ہے، مشق سکینہ لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، عباس آگے بڑھ رہے ہیں، کسی طرح سے پانی خیمے میں چلا جائے، یہاں تک کہ داہنا ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ قلم ہو گیا۔ اب عباس آگے بڑھ رہے ہیں، حرملہ نے ایک تیر چلایا جو سیدھا مشق سکینہ پہ لگا۔ ایک طرف سے مشق کا پانی بہ رہا ہے، دوسری طرف سے عباس کے سینے کا خون بہ رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، حضرت عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا، اب گھوڑا واپس چلا دشمنوں کی طرف، اب لوگ تیر چلا رہے ہیں۔ ارے میں کیسے عرض کروں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بائک چلاتے ہیں نا، ٹو ویلر چلاتے ہیں نا؟ نہیں، یہ مثال میں نے پہلے کبھی پیش کی تھی، اس وقت ایک الگ کی بات آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو محسوس کرے گا وہ روئے گا۔ جنگ جمل میں جناب محمد حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے تھے، جناب محمد حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے تھے، تو مولا علی نے جناب محمد حنفیہ سے کہا، میرے لال تم میرا ہاتھ ہو، میرے لال تم میرا ہاتھ ہو، اور حسنین میری آنکھیں ہیں۔ نہیں، آپ نے شاید غور نہیں کیا، مولا علی فرمانے میرے لال تم میرا ہاتھ ہو اور حسنین میری آنکھیں ہیں، اور آنکھوں کو بچانے کے لیے ہاتھ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے لال حسنین کی حفاظت تم پر واجب ہے۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو فوراً ہاتھ آتا ہے آنکھ کو بچانے کے لیے۔ ارے جب ہمارے آقا کی آنکھ میں تیر لگا تو بازو قلم ہو چکے تھے۔ روئیے عزیزوں، ماتم کر کے روئیے، سر پیٹ کر روئیے، اس سے بڑی کوئی قیامت کی رات نہ ہوگی۔ عزیزوں، وہ وقت بھی آیا کہ حسین کا جوان لال میدان سے آواز دے رہا، یا بتا علیکم منی السلام، اے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا تمہارے مرنے سے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تمہارے مرنے سے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، کسی طرح سے سینے سے برسی کی انی نکالی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچوں آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ ہاں عزیزوں، 18 برس کے علی اکبر کا لاشا، آپ نے ساری مجلسوں میں سنا ہوگا کہ بچے آئے علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے۔ آپ نے کبھی سنا یہ کتنے بڑے بڑے بچے تھے؟ ہمارے یہاں 12 سال کا بھی بچہ کہلاتا ہے، 13 سال کا بھی بچہ کہلاتا ہے، 14 سال کا بھی بچہ کہلاتا ہے، لیکن یہ 12 سال 11 سال 13 سال 14 سال کے بچے نہیں تھے۔ اتنے بڑے بچے تو حسین پہ جان قربان کر چکے تھے، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، 4 سال کے۔ ارے یہ بچے کیا جانے لاشا کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ بابا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لیے جاتا ہے؟ کیا وہاں لیے جاتا ہے جہاں جا کے کوئی واپس نہ آیا؟ ارے حسین گھوڑے سے اتر آئے، گھوڑے سے اترے، اے بیٹی مجھے جانا ہے۔ بچی نے کہا بابا آپ جائیے، میں آپ کو جانے سے نہیں روکتی، لیکن بابا آپ جانتے ہیں نا اس وقت تک مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی جب تک آپ کا سینہ نہ مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ اے بابا میں چاہتی ہوں آپ جاتے جاتے کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے سینے میں سلاتے جائے بابا۔ ارے میں مر جاؤں پڑھتے پڑھتے۔ عزیز و امام حسین علیہ السلام
فرش کربلا پر لیٹ گئے، خاک کربلا پر حسین لیٹے، آؤ سکینہ میرے سینے پہ آرام کرو۔ بچی نے ہاتھوں کو پھیلایا، بابا کے سینے پر سر رکھا۔ دن بھر کی تھکی ہوئی بچی سو گئی، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھی، اے بابا خدا حافظ۔ کہا اے بیٹی کچھ دیر اور آرام کر لیتی؟ کہا نہیں بابا، جیسے ہی میں سوئی میں نے دیکھا کہ دادی فاطمہ زہرا سیاہ چادر اوڑے ہوئے تشریف لائی ہیں، آواز دے رہی ہے سکینہ میرے لال کو نہ روکو، عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، میں نشیب پہ انتظار کر رہی ہوں۔ چلے گئے حسین، انتظار کرتی رہی سکینہ۔ آپ کے جذبات کی مکمل طور پہ قدر کرتا ہوں۔ 9 محرم کو مصائب میں جو چیزیں پڑھنا چاہتا تھا پڑھ نہ سکا۔ عزیزوں سنیں مختار کا دربار۔ ایک شخص آیا قاتلان حسین میں، اس سے پوچھا جناب مختار نے یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا مختار جو سزا دینا ہو سزا دے دو، لیکن نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ کہا نہیں تو بیان کر، تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ وہ کہتا مختار میں نے کربلا میں 72 ظلم کیے، میں کوئی ایک بیان کر دے۔ اس نے کہا مختار میں ایک چھوٹا سا ظلم بیان کر رہا ہوں، آپ سنیں گے یہ کیا بیان کرتا ہے۔ یہ کہتا مختار جب حسین کربلا کے میدان میں آئے جنگ کرنے کے لیے تو ہم تو سمجھے تھے کہ تھکے ہوئے ہوں گے، کیا جنگ کریں گے، لیکن حسین نے ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو خیبر و خندق کی یاد آ گئی۔ تلوار حسین کی چل رہی تھی، اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے تھے، علمان علمان کی صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ اے مختار اسی وقت کچھ ندائے غیبی آئی، حسین نے تلوار کے لہو کو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا، اے مختار بھاگی ہوئی فوجیں پلٹیں۔ اب مختار عمر سعد نے 30,000 کے مخصوص لشکر کو، ایک مظلوم کے لیے 30,000 کے مخصوص لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، کہ جن کے پاس تیر و کمان ہیں وہ حسین پر سامنے سے تیر چلائے، جن کے پاس نیزے ہیں وہ بائیں جانب سے نیزے سے وار کریں، جن کے پاس تلواریں ہیں وہ دائنی جانب سے حسین کو تلواریں ماریں، جن کے پاس گرد ہیں وہ حسین کی پشت پر گرد لگائے۔ اے مختار اب حسین کا عالم یہ تھا، دائنی جانب سے تلوار بڑھتی تھی، حسین بائیں جانب جھک جاتے تھے، بائیں جانب سے نیزے بڑھتے تھے، حسین دائنی جانب جھک جاتے تھے، جسے راویوں نے بیان کیا کہ حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے۔ اے مختار سامنے سے تیر آتے تھے، حسین پیچھے جھکتے تھے، پشت پر کوئی گرز مارتا تھا، حسین گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالتے تھے، پھر حسین گھوڑے پر سیدھے ہوتے تھے۔ اے مختار میرے پاس نہ نیزہ تھا نہ تلوار تھی، نہ میرے پاس تیر و کمان تھا، نہ میرے پاس گرز تھا، سب کچھ جنگ میں ختم ہو چکا تھا۔ اے مختار حسین سامنے سے آ رہے تھے، اب عالم یہ تھا کہ حسین کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ اے مختار اب تمہارے آقا کو مزید کوئی زخم دینے کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کا جذبہ ظلم نہ مانا۔ یہ کہتا ہے حسین سامنے سے آ رہے تھے، میں نے ایک پتھر اٹھایا، میں پتھر لے کے حسین کی طرف بڑھا، میں حسین کی طرف پتھر لے کے بڑھا، میں نے ہاتھ گھما کے پتھر چلایا، وہ پتھر حسین کے لبوں پر لگا، خون جاری ہوا، حسین نے آستین سے لہو کو پوچھا۔ ایک جملہ سنیے اس سلسلے میں، اے مختار بڑی مظلومی کا عالم تھا اس وقت حسین کے اوپر، لیکن میں نے دیکھا کہ حسین کچھ کہہ رہے ہیں۔ مختار نے کہا جلدی بتا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہتا مختار میں نے تو بتایا نا، میں حسین کی طرف دوڑ رہا تھا، حسین ادھر سے آ رہے تھے، میں نے پتھر چلایا، پتھر حسین کے لبوں پر لگا، پھر میں بھی حسین کے قریب پہنچ گیا تو میں نے سنا کہ حسین کہہ رہے تھے ابا۔
وہ وقت بھی آیا کہ جب زمین کربلا لرز رہی تھی، آسمان سے خون برس رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو جناب سید سجاد نے دیکھا۔ زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بیمار نے دیکھا سامنے نوک نیزہ پہ بابا کے ساتھ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں، اب خیمے لٹنے لگے، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ راوی کہتا ہے جب سارے خیمے جلے تو اس وقت حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکل کر اس طرح سے میدان کربلا میں بکھر گئے جیسے کسی کے ہاتھ کی تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائیں۔ اس سے ایک بات کا احساس ہوا کہ بچے کم نہیں تھے، اتنے زیادہ بچے تھے کہ راوی نے تسبیح کی مثال دی، لیکن جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا تو سوائے امام محمد باقر کے کسی بچے کا تذکرہ نہیں آئے۔ ارے یہ بچے کیا ہوئے؟ کچھ بچے تو شام غریبہ میں کچل کے مر گئے، کچھ بچے کربلا سے کوفے سے شام ناکوں سے گرتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ آپ شام غریبہ میں بیٹھے ہیں، اندھیرا ہے، ہاں عزیزوں، ایک حسین کی بیٹی زندان شام میں اندھیرے میں اپنے بابا پر روتے روتے، عزیزوں خیمے لٹ گئے، پھر خیمے جل گئے۔ اب بیبیاں فرش خاک پر بیٹھی ہیں، سورج غروب ہو گیا، لیجئے شام غریبہ آ گئی، یتیموں کی شام، غریبوں کی شام، بیواؤں کی شام، مظلوموں کی شام۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں، قیامت ہے قیامت۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، شام غریبہ میں بہت سی روایتیں پڑھی جاتی ہیں، صرف ایک روایت جو آپ ہر سال سنتے ہیں، لیکن اس میں ایک رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں زینب نے سارے بچوں کو دیکھا، ارے قیامت ہے، سب بچے ہیں مگر سکینہ نہیں ہے۔ سب بچے ہیں مگر سکینہ نظر نہیں آتی۔ نہیں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو شاید آپ پر زیادہ اثر ہو۔ ہاں عزیزوں، جب حسین خیمے سے رخصت ہو رہے تھے نا تو جناب فضہ سے کہا تھا، فضہ ذرا وہ لباس کہنہ لے آؤ، لیکن دیکھو زینب کی نگاہوں سے بچا کے لانا۔ جناب زینب نے دیکھ لیا فضہ کیا لے کے جا رہی، کہا آپ کے بھیا نے یہ لباس کہنہ منگایا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی۔ امام حسین نے اس لباس کو اور تار تار کیا تو جناب زینب نے پوچھا، بھیا یہ آپ اس لباس کو اور تار تار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بہن زینب، میری شہادت کے بعد کوئی میرا امامہ لے جائے گا، کوئی میری نالین لوٹ کے لے جائے گا، کوئی کمر کا پٹکا لے جائے گا، میں چاہتا ہوں کم سے کم یہ لباس کہنہ میرے بدن پر رہے، میرے بدن پر رہے۔ ارے حسین کی کربلا میں کوئی تمنا پوری نہ ہوئی۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں، جب سکینہ نہ ملی، زینب نے آواز دی، بہن ام کلثوم۔ دونوں بہنیں ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں ایک اعرابی ملا، اس سے پوچھا، اے اعرابی تو نے کہیں کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ایک نشیب سے ایک بچی کو رونے کی آواز ضرور آ رہی، اور وہ بچی ایسے رو رہی ہے کہ میرا کیا ذکر، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے لے گیا تھا لیکن میرے گھوڑے نے پانی بھی نہ پیا۔ زینب سمجھ گئی وہ بچی کون ہے۔ عزیزوں اب جو آگے دیکھا تو سکینہ اپنے بابا کی پارا پارا لاش سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ اے بابا، آپ کے بعد منہ پر تماچے مارے گئے، اے بابا کانوں سے گوشوارے اس طرح چھینے گئے کہ کانوں سے لہو جاری ہو گیا۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ امام حضر فرماتے ہیں، سلام ہو اس پر جسے بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے اگر
کسی شہید کو اس کے خون میں بھرے ہوئے کرتے کے ساتھ دفن کر دیا جائے تو اسے بے کفن نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ اس کا کرتا اس کا کفن قرار پاتا ہے۔ عزیزو زینب نے سکینہ کو علیحدہ کیا، لے کے چلی تو کیا پوچھا، اے بیٹی سکینہ تم نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ پہچانا جب جاتا ہے جب لاش کے جسم پر سر ہوتا ہے یا لباس سلامت ہوتا ہے۔ ارے تمہارے بابا کے جسم پر نہ لباس تھا نہ تمہارے بابا کے جسم پر سر تھا، کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی میں مقتل میں آئی، پکار رہی تھی اے بابا آپ کہاں ہے؟ مجھے نیند نہیں آتی، میں بار بار لڑکھڑا کے گرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ۔ بس 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 مجلس تمام ہو گئی۔ ہاں عزیزوں آج دن میں آپ جلوس کے ساتھ تال کٹورے کی کربلا تک گئے، ہم بھی گئے، ہم کو بھی احساس ہوا، آپ کو بھی احساس ہوا۔ زمین ایسے جل رہی تھی، لوگوں سے چلا نہیں جا رہا تھا، لوگوں سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تال کٹورے کی کربلا میں بار بار پیروں میں پتھر آ رہے تھے۔ ہاں عزیزوں تو کیا کیا پریشانیاں ہو رہی تھیں۔ ہاں عزیزوں شام غریبہ میں سکینہ اپنے بابا تک جا رہی ہیں، آواز آ رہی ہے الیہ الیہ سکینہ، اے سکینہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ بی بی سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میں بار بار لاشوں سے الجھ الجھ کے گرتی تھی، پھر اٹھتی تھی، پھر گرتی تھی، پھر اٹھتی تھی۔ ایک جملہ کہوں آپ کے رونے کے لیے، سکینہ اپنے بابا کی لاش تک ویسے ہی جا رہی ہے جیسے حسین علی اکبر تک جا رہے ہیں۔ بار بار گرتی ہیں، بار بار اٹھتی ہیں، اے پھوپھی اماں میں گرتی تھی اٹھتی تھی، یہاں تک کہ ایک بی بی نمودار ہوئی، چادر میں نہا مجھے گود میں اٹھایا لے کے چلی، اس لاشے کے پاس آئیں، آگے آواز دی حسین یہ تیری امانت تیرے حوالے۔